اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو شاء اللہ لجعلهم امة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی سرپرست ہے نہ کوئی مددگار۔ اگر اللہ چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت رہنے دیتا۔ اس کی دو تفسیر ہے، دونوں درست ہو سکتی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو انبیاء مبعوث نہ کرتا، لوگوں کو ایسے چھوڑ دیتا تو سب کفر پر متحد اور ایک امت بن جاتی۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین، لوگ ایک امت، پھر انبیاء بھیجے تو پھر کچھ لوگوں نے ایمان لے آئے، کچھ لوگوں نے انکار کیا تو دو فرقے بن گئے، مومن اور کافر۔ ایک تفسیر یہ ہے اگر اللہ چاہتا تو انبیاء نہ بھیجتے، لوگ ان کو ایک امت رہنے دیتے، سب کافر ہو جاتے۔ دوسری تفسیر یہ ہے اگر اللہ چاہتا تو سب کی ہدایت کر کے ایک امت بنا دیتا۔ پہلی تفسیر میں سب کو کافر رہنے دیتا، دوسری تفسیر یہ ہے سب کو مومن بنا دیتا۔ دونوں اللہ کے لیے ممکن ہے، لیکن سب کو کافر رہنے دینا جو ہے وہ غرض خلقت کے خلاف ہے، لہٰذا انبیاء مبعوث کرنا ضروری ہوتا ہے، ہدایت واجب ہے۔ ان علینا للہدی۔ دوسری تفسیر کے مطابق صاحب کو جبراً ایمان دے کر کے ان کو مسلمان بنائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہاں جبر چلانا پڑتا ہے۔ جبر سے کوئی دین مذہب نہیں بنتا، جبر کوئی عاقلانہ منطق نہیں ہے۔ بتایا کرتا ہوں آپ کو، جبر کی صورت میں امتحان نہیں ہوتا، آزمائش نہیں ہوتی، مجبور کو شریعت نہیں دی جا سکتی، مجبور کو قانون نہیں دیا جا سکتا، گاڑی کو قانون نہیں دیا جا سکتا۔ قانون دیا جائے گا ڈرائیور کو، ڈرائیور کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ مجبور کو قانون نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا مجبور کر کے سب کو مسلمان بنانا نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا کیا؟ نہ حالت کفر میں رہنے دیا، نہ مجبور کر کے سب کو مسلمان بنا دیا، حجت پوری کی، انبیاء مبعوث کیے، اور قبول کرنے والے مسلمان ہو گئے اور انکار کرنے والے کافر ہو گئے، دو حصوں میں بٹ گئے۔ دونوں تفسیر جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ، سب کو ایک امت نہیں رہنے دیا، بلکہ بعض لوگوں کو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ کس کو چاہتا ہے؟ مومن کو، اور جس کو چاہتا ہے اس کو رہنے دیا جاتا ہے، یعنی کافر کو۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر۔ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ سرپرست بنا لیے ہیں؟ بس سرپرست تو صرف اللہ ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، وہی میرا پروردگار، وہی میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ کیا ام اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ مشرکین جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو اپنے شریکوں کو ولی، سرپرست اور تقدیر ساز، قسمت دینے والا، رزق دینے والا، روزی دینے والا، اور فتح و نصرت اس کے ہاتھ میں ہے، اور وغیرہ وغیرہ، زندگی سے، اس زندگی سے مربوط تمام معاملات جو ہے وہ شریکوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہمارا ولی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور ان کی ولایت ہم پر نافذ ہے۔ مشرکین یہ کہتے ہیں من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر کے اور دوسروں کی ولایت میں چلے گئے۔ فاللہ هو الولی، دوسروں کی ولایت ہے ہی نہیں، نہ وہ رزق دے سکتا ہے، نہ وہ کامیابی دے سکتا ہے، نہ کوئی اور زندگی کی ضروریات میں سے کوئی چیز فراہم کر سکتے ہیں وہ، چونکہ فاللہ هو الولی، ساری ولایت، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ جس طرح خالق ہے، یہ بھی مانتے تھے اللہ خالق ہے مشرکین، اس طرح خالق ہے، اسی طرح رازق ہے، اسی طرح مدبر ہے۔ بتایا آپ کو خلق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بیشتر آیات جو ہے وہ آیات تدبیری ہے، اللہ مدبر ہے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قائم کی جاتی ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، فیصلہ اسی کو کرنا ہوتا ہے۔ ذالکم اللہ ربی، جس کے اختیار میں حکم ہے، جس کے اختیار میں فیصلہ ہے، جس کے اختیار میں ہماری زندگی کی تدبیر ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ جی آپ کو بتاتا رہتا ہوں، رب مالک کو کہتے ہیں، ہماری حیات کا مالک، ہماری زندگی کا، موت کا، ہمارے تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ سے ہٹ کے کسی اور کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کسی اور کے پاس اگر کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، ان کی بات اللہ تعالیٰ کے ہاں مانی جاتی ہے، یہ بہت کچھ ہے۔ کسی اور کے پاس اگر کچھ ہے تو قرب الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بات مانی جاتی ہے۔ جی اس لیے توکل، اسی پر میں توکل کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ ہے سب کچھ وہاں اللہ کے پاس، اس لیے اللہ کے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ رسالت آپ کے لیے حکم ہے، علیہ توکلت، اس پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اسی کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ سب کچھ وہاں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ رسول کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اور بات کرنے کی، وہ ہے اللہ کے ہاں قربت ہے، درجہ ہے۔ ذالکم اللہ ربی، یہ ہے ہمارا رب، میرا رب۔ اللہ رسول کے لیے حکم ہوتا ہے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا حکم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جی آپ کے اختلاف کو جو ہے ختم کون کر سکتا ہے؟ حکم خدا اختلاف ختم کر سکتا ہے، کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، غیر اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ آ کر کے ہمارے اختلاف کو ختم کرے۔ حکم خدا ہی اختلاف ختم کر سکتا ہے، بس۔
جی وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، اور اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے جی تو اس کا فیصلہ صرف قانون کے پاس، قانون بنانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ذالکم اللہ ربی، وہی جو قانون جس کے ہاتھ میں ہے اور حکم کرنے کا حق جس کو حاصل ہے وہی میرا رب ہے۔ فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرؤکم فیہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے خود تمہارے جن سے تمہارے لیے ازواج بنائے اور چوپاؤں کے بھی جوڑے بنائے، اس طرح سے وہ تمہاری افزائش کرتا ہے، اور اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لیس کمثلہ، اللہ جیسے کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ جس طرح فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا فاطر ہے، خالق ہے، موجد ہے، وہاں جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے لیے خود تمہارے جن سے بشر سے زوج پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، فاطر بھی اللہ ہے، جاعل بھی اللہ ہے۔ فاطر السماوات جعل لکم من انفسکم ازواجا، یہ ازواج بنانے میں یہ ہماری زندگی کی وہ ہے مدیریت کا مسئلہ ہے کہ ہم تمہاری زندگی کو چلاتے ہیں، نسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں ازواج کے ذریعے، اور اسی جن سے بشر سے زوج پیدا کرنے سے تو زندگی کا قافلہ رواں دواں ہے۔ یہ تدبیری تخلیق کس کا کارنامہ ہے؟ اللہ تعالیٰ، تدبیر اللہ کے ہاتھ میں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، چوپاؤں میں بھی جوڑے بنائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیری کام ہے، جی جعل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر ان حیوانات کو تمہارے لیے مسخر بنایا انسان کے لیے۔ یذرؤکم فیہ، اور تمہاری افزائش کرتا ہے، زرع افزائش کرنے کو کہتے ہیں، یزرعو، اللہ تعالیٰ تمہاری افزائش کرتا ہے، فیہ، اس میں، کس میں؟ فی التزویج، جفت بنانے میں تمہاری افزائش ہے۔ تزویج کا ذکر نہیں آیا پہلے، جواب یہ ہے پہلے ازواج کا ذکر آیا ہے، من انفسکم ازواجا، ازواج کے ضمن میں تزویج کا ضمناً ذکر ہے۔ مرجعیہ زمین کی مرجعیت کے لیے اتنا کافی ہے، مذکور ہو یا حکم مذکور ہو، پڑھا ہے نا آپ نے جی صرف نحو میں، یہاں حکم مذکور میں ازواج آیا ہے، تزویج جو ہے فیہ، اسی تزویج کے اندر تمہاری نسل کی افزائش ہے جی۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مثل نہیں ہے، اپنے مخلوقات میں کسی چیز کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتا، نہ اس کا وجود باقی موجودات کی طرح ہے، نہ اس کی حیات باقی زندہ موجودات کی طرح ہے، نہ اس کی قدرت، نہ اس کا علم، کوئی ایک چیز بھی
اللہ تعالیٰ کی اپنے مخلوقات کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتا، وہ خالق ہے۔ باقی اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے ساتھ مماثلت نہیں رکھ سکتا۔ خالق مخلوق جیسا ہو۔ جی، لیس کمثلہ شیء، کوئی شے جس کے اوپر شے کا اطلاق آتا ہے وہ سب اللہ کا مخلوق ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ جی، اور اللہ کی صنعت ہے، اور اللہ اپنے ساختہ و بافتہ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو ممکن نہیں، اللہ کسی کے ساتھ۔ یہاں پر مباحث ہے کہ اللہ جو ہے لیس کمثلہ شیء، اور اللہ خالق کل شیء ہے، اور اس اپنے خلق کردہ چیز کے ساتھ اللہ کی شباہت نہیں ہو سکتی۔ علی ابن مہزیار ایک صحابی ہے ائمہ کے، اس نے امام رضا علیہ السلام کو لکھا کہ میں ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں جو اللہ کے جسم ہونے کا قائل ہے، تو جواب میں فرمایا لا تصلوا خلفهم ولا تعطوهم من الزکوٰۃ وابرؤوا منهم یا بری اللہ منهم، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ان کو زکوٰۃ نہ دو، ان سے براءت چاہو، اللہ ان سے بری ہے۔ یہ اگر کوئی اللہ کے جسم ہونے کا قائل ہے، یہ ہمارے ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں مختلف نظریات کے حامل لوگ وجود میں آ گئے، اور ان کے بارے میں فیصلہ جو ہے وہ واضح ہمارے لیے۔ ایک تفسیر ہے محاسن التاویل۔ محاسن التاویل کا مفسر جمال الدین قاسمی ہے، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ علامہ ذہبی نے کہا ہے، متکلمین میں سے بعض متأخرین نے کہا ہے، متکلمین کے جو متقدمین ہیں ان کا نظریہ آپ سن نہیں سکتے، جی غریب نظریہ اللہ کے جسم ہونے کے نظریہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ علماء نے، متکلمین نے اپنے نظریہ اور عقائد کی اصلاح کی، ورنہ شروع میں وہ جسم کے قائل تھے۔ ہم یہاں وہ ساری چیزیں نہیں بتاتے، آپ کو مناسب نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر ذہبی نے کہا، متکلمین میں سے متأخرین نے کہا ہے، متأخرین نے کہا ہے کہ واللہ متقدمین نہیں کہتے تھے۔ کیا کہے متأخرین نے؟ اللہ تعالیٰ نہ آسمانوں میں ہے، نہ زمین میں ہے، نہ عرش پر، نہ داخل عالم، نہ خارج عالم، نہ اپنے مخلوق سے جدا ہے، نہ متصل، کیونکہ یہ سب جسم کے اوصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے منزہ ہے۔ یہ عقیدہ بنایا ہے متأخرین نے، ذہبی کے زمانے کے یہ علماء نے۔ قاسمی، جمال الدین قاسمی کہتے ہیں ان کے جواب میں، ذہبی کے جواب میں، اہل سنت والاثر، اہل حدیث کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس بات میں نہیں پڑھتے، کہ ہم وہی بات کرتے ہیں جو نصوص میں ہیں۔ آپ لوگوں کی باتیں ایک معدوم کے اوصاف ہو سکتے ہیں، وہ ہے ہی نہیں، جب ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں گئے تو وہ نہیں۔ اس مقطع فکر کا عقیدہ ہے کہ جو صفات قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہم انہیں حقیقی معنوں میں لیتے ہیں، جیسے اللہ کے لیے ہاتھ، چہرہ ہے، لیکن کیفیت کی نفی یہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، کیفیت نہیں معلوم۔
الید معلوم والکیف مجہول، ہاتھ ہے اللہ کا، وہ ہاتھ کس قسم کا ہے وہ معلوم نہیں، چہرہ ہے اللہ کا، وہ کس قسم کا چہرہ ہے کیفیت معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، عرش پر کس طرح ہے کیفیت معلوم نہیں ہے۔ وہ صفات سلبیہ کو معدوم کے اوصاف قرار دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی کہے ہمارے گھر میں کھجور کا درخت ہے، کہا کیا اس کی ٹہنی ہے، کہا نہیں ہے، کیا اس پر پھل ہے، نہیں ہے، کیا اس کا تنا ہے، نہیں ہے، پھر کیا تمہارے گھر میں کھجور کا کوئی درخت ہی نہیں ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، درخت ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے کہ وہ لوگ کیوں کہتے ہیں وہ اللہ کسی زمان میں ہے نہ کسی مکان میں ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ لازم آتا ہے کہ یہ کسی غیر موجود کی بات کر رہے ہیں، جب ہے ہی نہیں، جب اللہ ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں تو کون اللہ نہیں ہے؟ پھر یہ ایک معدوم کی بات کر رہے ہیں۔ موجود اگر ہے تو پھر کہیں ہوگا نا آخر۔ جی ہم بھی ان سے سوال کرتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں، آپ لوگ فرماتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، جی اچھا اللہ کا چہرہ ہے، ہم کہتے ہیں اس چہرے پر ناک ہے، نہیں معلوم، آنکھیں ہیں، نہیں معلوم، منہ ہے، نہیں معلوم، پھر کہو نا چہرہ نہیں ہے۔ جیسے سوال اللہ تعالیٰ کی شان میں کہتے ہو، ایسے سوالات اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ جو کہتے ہیں، یہاں تک کہ ہم پوچھیں گے کیا اس چہرے پر کھال ہے، گوشت ہے، اعصاب ہیں، تو وہ کہیں گے معلوم نہیں ہے، تو پھر کہو چہرہ وہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ کیا ہے یہاں؟ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے نہیں ہے؟ جی اینما تولوا وجوہکم فثم وجہ اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اوپر ہے، لما خلقت بیدی، جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس واضح دلیل، واضح عقیدہ اور بہت زیادہ واضح موقف ہے ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ ایک موجود ہے، شیء لا کالاشیاء، موجود ہے لیکن باقی موجودات کی طرح نہیں ہے۔ ہمارا ایمان نے فرمایا کائن لا عن حدث، موجود ہے معدوم ہونے کے بعد مولا موجود نہیں، موجود لا عن عدم، عدم سے موجود نہیں ہے، مع کل شیء لا بمقارنۃ، سب کے ساتھ ہے اللہ، اس کے ساتھ چسپاں ہونے کے معنوں میں نہیں ہے، مقارنہ۔ وغیر کل شیء لا بمزایلۃ، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ اس چیز کا غیر ہے، غیر ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت دور ہے، مزایلہ۔ ومن قال علامہ، اگر یہ کہے اللہ کس چیز پر ہے تو فقط اخلا منہ، پھر باقی کائنات تو خدا سے خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر عرش پر ہے تو صرف عرش پہ خدا ہے، باقی کائنات میں خدا نہیں۔ جی ومن قال فیما فقط ضمنہ، اگر یہ کہا جائے اللہ کس چیز میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی
کور میں بند کر دیا. ہاں جی، کس چیز میں ہے، نہیں ہوتا یہ سوال. لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کسی شے کی طرح نہیں ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، جسمانی جسم اور جسمانیت سے مبرہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی طرح نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے وہ اپنے مخلوق کی طرح ہو جائے. یہ ہمارا قدیم سے نظریہ ہے، قدیم و جدید نہیں ہے. دیکھے جیسے ان علماء کے متقدمین و متاخرین میں بڑا اختلاف ہے، اس طرح نہیں. ہمارا قدیم سے ہے، ہمارا ائمہ علیہم السلام کے فرامین ہمارے سامنے ہے. شروع سے ہمارا یہی نظریہ ہے اور آج بھی یہی نظریہ. اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے بری ہے. جی، جسم ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات میں گستاخی ہے. گستاخی ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے کہنا، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جسم کا قائل ہونا اور یہ کہنا اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے اعضاء، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے. یہ اللہ کی شان کے ساتھ منافات ہے. یہ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے لیے رہا. قرآن مجید میں یہ جو کہا ہے، وجہ اللہ کہا ہے، ید اللہ کہا ہے، وہاں پر جو ہے وہ اس کے وہ ہوتے ہیں محاورہ ہے، محاورہ. جی، ہاتھ کو، طاقت کو ہاتھ کہتے ہیں. جو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی طاقت سے بنایا، اس کے لیے ہاتھ. لفظ ید جو ہے وہ طاقت میں استعمال ہوتا ہے. وَالسَّمَاءَ خَلَقْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے آسمان کو خلق کیا بِأَيْدٍ، طاقت سے. کیا ترجمہ کریں آپ؟ ہم نے آسمان کو خلق کیا ہاتھوں سے. ایدن یدن کی جمع ہے، تو آپ ترجمہ کریں گے ہم نے آسمانوں کو خلق کیا ہاتھوں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اتنے کئی ہاتھ ہو گئے. جی، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا لما خلقت بیدی، جس کو میں نے دو ہاتھوں نے بنایا. ادھر دو ہاتھ کہا ہے، ادھر ایدن کا دو ہاتھ، دو سے زیادہ ہاتھ ہے. جی، نہ ایک ہاتھ ہے، نہ دو ہاتھ ہے، نہ دو ہاتھ سے زیادہ ہاتھ ہے، بلکہ طاقت ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ خلق کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت سے خلق کیا ہے. ہاتھ کا طاقت میں استعمال کرنا محاورہ ہے، اور یہ عام استعمال ہوتا ہے. اور قرآن مجید جو ہے وہ انسانوں کے محاورے میں نازل، محاورے کے تحت جو ہے وہ بات کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.